میری عمر 14 سال تھی، لیکن میں قد میں بہت چھوٹی تھی۔ میرے ساتھ کی عمر والی لڑکیاں مجھ سے بہت بڑی لگتی تھیں اور میری ماں کو یہ ٹینشن بہت ہوتی تھی کہ میں ابھی تک چھوٹے قد کی ہوں، اس لیے وہ میرے روز کوئی نہ کوئی ٹوٹکا مجھ پر آزماتی تھی اور مجھے ان سے اب شدید چڑ ہونے لگی تھی، کیونکہ وہ شدید کڑوی قسم کی دوائیں مجھے استعمال کرواتی تھیں اور جلدی جوان کرنا چاہتی تھیں۔ وہ کہتی تھیں کہ تمہیں جلد ہی جلد بڑا ہونا ہے اور میں نے تمہاری شادی کرنی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میری ماں کو میری شادی کی اتنی زیادہ کیا جلدی ہے۔ ایک دن امی ڈاکٹر کے پاس گئی اور انہوں نے مجھے ایک ایسی چیز لا کر دی اور کہا کہ اس سے تم استعمال کرو گے تو جلدی جوان ہو جاؤ گے اور تمہاری شادی بھی جلدی کر دوں گی۔ مجھے وہ چیز دیکھ کر عجیب سی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اس چیز کے استعمال کرنے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے واش روم میں بند رہنا ہے اور انہوں نے مجھے واش روم میں بند کر دیا، لیکن اندر کے مناظر جو میں نے دیکھے تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اندر ایک آدمی، میرا نام رانیہ ہے، میری عمر 14 سال تھی۔ میرے بابا ایک اچھی صحت کے موٹے اور صحت مند انسان تھے۔ اس کے برعکس میری والدہ بہت حسین، خوبصورت اور دبلی پتلی تھی۔ میرے بابا کراچی میں نوکری کرتے تھے اور ہم حیدرآباد میں رہتے تھے، جس وجہ سے ہفتے میں 1 بار بابا گھر کا چکر لگاتے تھے۔ اس دن میں بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ میرے بابا میرے لیے ساری چیزیں اور کھلونے لاتے تھے، میرے ساتھ ٹائم گزارتے تھے، میرے لیے اتنے اچھے کپڑے لاتے تھے اور ساتھ ساتھ کہتے تھے کہ تم بڑی ہو رہی ہو، اپنا خیال خود رکھا کرو اور اپنی امی کے گھر کے کاموں میں مدد کیا کرو۔ مجھے اپنے والد صاحب سے بہت محبت تھی اور ویسے بھی بیٹیاں ماں سے زیادہ والد کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتی ہیں۔ میرا بھی یہی حال تھا۔ اب میرا دل میرے بابا کے بغیر نہیں لگتا تھا۔ میں نے انہیں کئی بار کہا کہ نوکری چھوڑ دیں، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ اس بار جب وہ آئے تو مجھ سے وعدہ کر کے گئے کہ بہت جلد نوکری چھوڑ دوں گا، لیکن ایک بات بہت عجیب تھی، جب میرے بابا گھر آتے تو میری اماں کا غصہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتا تھا۔ ان کا موڈ ہر وقت خراب ہی رہتا تھا اور اس چیز کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑتا تھا، کیونکہ مجھے ڈانٹ بہت بری طرح پڑتی تھی۔ ایک دن میرے بابا نے مجھ سے پوچھا کہ تمہاری ماما میرے بعد تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ میں نے کہا نہیں، اچھا سلوک کرتی ہیں، جب آپ گھر ہوتے ہیں تو ویسے ہی سلوک کرتی ہیں۔ آپ کے بعد بھی جب میرے بابا گھر سے جانے لگے تو بار بار ایک ہی بات بول رہے تھے، اپنا خیال رکھنا، اپنے گھر کا خیال رکھنا، اپنی ماں کا خیال رکھنا، اور میں نے اس بات کو پلو سے باندھ لیا کہ اپنے گھر کا خیال رکھنا ہے۔ ایک دن میری ماما کہیں جا رہی تھی تو میں نے کہا آپ کدھر جا رہی ہیں؟ انہوں نے کہا بازار جا رہی ہوں۔ میں نے کہا بازار جانے کی کیا ضرورت ہے، کل ہی تو گھر کا سودا صرف وغیرہ لے آئی تھی۔ یہ سن کر تو میری ماں کی حالت خراب ہو گئی اور ایک دم غصے میں بولی، تم ہوتی کون ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والی؟ میں تمہاری ماں ہوں، تم میری ماں نہیں ہو، آئی سمجھ؟ میں نے کہا بابا نے کہا تھا کہ گھر کا خیال رکھو اور آپ کا بھی۔ وہ کہنے لگی، اچھا اب تم بھی اپنے بابا کے ساتھ مل گئی ہو، اب میری جاسوسی کرو گی؟ میری ماں نے مجھے زوردار تھپڑ مارے میرے منہ پر اور میں نے رونے لگ گئی اور وہ بازار چلی گئی۔ لیکن جب شام کو گھر واپس آئی تو ان کا رویہ اچھا تھا۔ کہنے لگی کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، تم نے مجھے 3-4 بار ٹوکا تھا اور مجھے غصہ آ گیا، اس لیے میں نے تمہارے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اور پھر اس کے بعد میری ماں نے ایک بات بتائی، میری امی نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ میں تمہارے لیے پریشان ہوں، تم 14 سال کی ہو گئی ہو اور تمہارے ساتھ والی لڑکیاں اتنی بڑی ہیں، اس لیے میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ امی کہنے لگی کہ اس ڈاکٹر ایک خاص دوا دی ہے جسے تم کھاؤ گی تو بہت جلد جوان ہو جاؤ گی اور مجھے تمہاری شادی کرنی ہے۔ میں نے امی سے کہا کہ امی یہ تو کوئی بری بات نہیں ہے نا، لڑکیوں کے قد چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں، اس میں اتنا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میری سہیلیاں مجھ سے لمبی ہیں تو اس میں میری تو کوئی غلطی نہیں ہے نا؟
لیکن مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہ عام سی بات ہے، کیونکہ قد کار تو کسی کا بھی چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ میری امی نے کہا کہ پریشانی کی تو ہے کہ تم اب تک جوان ہونا چاہیے، اس لیے میں نے تمہارے باپ سے چھپ کر دوائی ڈاکٹر سے لے کر آئی ہوں، اب تم کو اسے استعمال کرنا۔ میں بار بار امی سے اس بارے میں پوچھ رہی تھی تو ان کو غصہ آ گیا اور وہ مجھے کہہ رہی تھیں کہ تم مجھے ٹوکے جا رہی ہو اور یہ میں سب تمہارے لیے کر رہی ہوں، تم مجھ سے سوال جواب کر رہی ہو۔ مجھے اس ڈاکٹر نے طریقہ بتایا، اس پر اگر عمل کریں گے تو پھر تم اپنی باقی دوستوں کی طرح بہت جلد جوان ہو جاؤ گی، کیونکہ مجھے تمہاری شادی بھی کرنی ہے۔ شادی کا نام سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے امی سے کہا، آپ کو میری شادی کی اتنی جلدی کیا ہے؟ آپ نے مجھے اسکول بھی نہیں پڑھنے دیا، 5ویں 6ٹھی جماعت کے بعد گھر بٹھا لیا ہے اور اب میری شادی کرانا چاہتی ہیں۔ میری امی کا کہنا تھا کہ عورتیں شادی کے لیے ہی ہوتی ہیں، جتنی جلدی شادی ہو جائے اتنا جلدی ہی اچھا ہے۔ میں نے کہا، مجھے ابھی شادی نہیں کرنی۔ امی نے کہا کہ تمہیں ایک کام کرنا ہے کہ تمہاری زندگی کا یہی مقصد ہے، تو پھر یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ تم جوان ہو رہی ہو، بچے بھی جوان ہو جائیں گے، پھر تم بڑی نہیں لگو گی۔ اماں کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی، کیونکہ وہ میرا دماغ واش کر رہی تھی، مجھ سے اپنی بات منوانا چاہتی تھی۔ میری ماں کیا کرنا چاہتی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ کل سے ایک طریقہ آزمائیں گے، تم دن بدن جوان ہوتی جاؤ گی، تمہیں پتہ نہیں ہوگا کہ تم اتنے نہیں خوبصورت ہو جاؤ گی، تمہاری ساری دوستیں تم سے جلا کریں گی، اتنی پیاری کیسے ہو گئی۔ اور پھر جو کام اماں نے مجھے بتایا، میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں سوچنے لگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اماں نے کہا کہ سچ میں ایسا ہی ہوتا ہے، میں نے کئی لوگوں کو خوبصورت ہوتے دیکھا ہے۔ میری اماں نے کہا کہ میں تمہیں 1 گھنٹے کے لیے واش روم میں بند کروں گی، اس سے تم بہت جلد جوان ہو جاؤ گی، کیونکہ مجھے تمہاری شادی کرنی ہے، اور کہا کہ ہم کل سے یہ کام شروع کریں گے۔ اگلے دن مجھے ناشتہ کروانے کے بعد تقریباً 11 بجے باتھ روم میں بند کر دیا۔ پورے 12 بجے باہر نکلی تو اماں نے کہا، میں نے منع کیا کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، مجھے جوان نہیں ہونا، مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، میری جیسی لڑکیاں جو بھی کر رہی ہیں مجھے یہ سب نہیں کرنا، مجھے دوسری لڑکیوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ خوبصورت ہیں یا نہیں۔ اب مجھے لگ رہا تھا کہ 1 گھنٹے تک باتھ روم میں کیا کروں گی۔ امی، پھر آپ بھی میرے ساتھ اندر آئیں نا۔ میں نے امی کو زبردستی اندر آنے کو کہا، لیکن وہ کہنے لگی، بھلا میں اندر آ کے کیا کروں گی؟ میں نے کہا، ہم دونوں اندر بیٹھ جائیں گے، اور ویسے بھی میں تو پہلے سے ہی جوان ہوں۔ امی کہنے لگی، اب تو میں بوڑھی ہونے والی ہوں، یہ عمل تمہارے لیے۔ میں نے شور ڈال دیا کہ مجھے یہ سب کرتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، اور دروازے کو پکڑ لیا کہ دروازہ بند نہ کریں۔ میری امی اچانک سے غصے ہو گئی اور کہنے لگی، چپ چاپ اندر چلی جاؤ، اگر میں تمہارے ساتھ نرمی کر رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے سر پر چڑھ جاؤ گی اور میری بات نہیں مانو گی۔ میں سب کچھ تمہاری بھلائی کے لیے کرنا چاہتی ہوں، تاکہ تم جلدی جوان ہو اور میں تمہاری شادی کروں۔ امی نے مجھے اندر زور سے دھکا دیا، دروازہ بند کر دیا۔ میں سوچنے لگی، جب امی گھر کے کاموں میں مصروف ہو جائے گی میں جلدی سے باہر نکل آؤں گی، مجھے یہ سب نہیں کرنا تھا۔ لیکن جب میں دروازے کے پاس گئی تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ امی نے دروازہ باہر سے لاک کیا ہوا تھا، انہوں نے مجھے قید کر دیا تھا، مجھے سے تو اندر بیٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ 4-5 گھنٹے گزر گئے ہیں۔ میں نے 2-4 بار دروازہ بھی نوک کیا، لیکن امی نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک بات بہت عجیب تھی، جب میری ماں نے مجھے اندر بند کیا تو 5 منٹ بعد ہمارے مین گیٹ پر دستک ہوئی تھی، لیکن مجھے کیا پتہ اندر کیا ہو رہا ہے، میں تو واش روم میں بند تھی۔ پھر میں نے دروازے پر دستک دی تو میری ماں نے کہا، ابھی تو 10 منٹ ہوئے ہیں، صبر کے ساتھ اندر بیٹھی رہو۔ مجھے یقین تھا کہ ابھی 10 منٹ سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے۔ 3-4 گھنٹے بعد میری ماں نے دروازہ کھولا تو اذانیں ہونے لگیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میری ماں نے مجھے صبح 11 بجے بند کیا تھا اور 4 بجے واش روم سے نکالا تھا۔ میں نے کہا، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ انہوں نے کہا، پاگل مت بنو، یہ عمل کا حصہ ہے اور یہ عمل روز کرنا ہوگا، اور عمل یا علاج آسان نہیں ہوتا۔
صبر سے کام لو، خبردار یہ بات تم نے اپنے ابا کو بتائی تو میں تمہیں زندہ مار ڈالوں گی۔ باپ کو یہ بات بالکل بھی مت بتانا، تمہارا باپ تم سے بہت پیار کرتا ہے اور ابھی تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتا، اور تمہاری شادی میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ ایک دن میں اپنے باتھ روم میں بند تھی، میرا دل بری طرح سے گھبرانے لگا، اتنی بری طرح سے کہ میں بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اچانک کسی نے دروازہ کھولا اور جس نے دروازہ کھولا وہ میرا باپ تھا۔ میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے آخری دفعہ دیکھا تھا کہ میرے بابا نے مجھے تھام لیا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بچی کو بہت دیر تک پانی نہیں ملا، اس وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے، یا پھر یہ کسی بات کا بہت زیادہ ڈپریشن لے گئی ہے۔ میرے بابا مجھے گھر لے آئے۔ سارا عمر میں میری اماں بالکل خاموش تھی لیکن بہت زیادہ پریشان بھی تھی۔ جب میری طبیعت تھوڑی سی ٹھیک ہوئی تو پھر بابا نے مجھ سے یہ بات پوچھی کہ اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا، تم باتھ روم کے اندر کیسے بند ہو گئی؟ میں نے امی کی طرف دیکھا تو انہوں نے مجھے اشارے کے ساتھ خبردار کیا کہ کوئی بھی بات اپنے ابا کو نہیں بتانی۔ میرے بابا نے کہا کہ کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے باپ سے زیادہ ماں سے ڈرتی تھی۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، واش روم میں گئی تھی تو دروازہ لاک ہو گیا، کیونکہ لاک خراب تھا، اس لیے میں ڈر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ بابا نے کہا چلو ٹھیک ہے، اپنا زیادہ خیال رکھا کرو اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اب تم آرام کرو۔ بابا وہاں سے چلے گئے لیکن میری ماں سے لڑنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ تم باتھ روم میں بیٹی پھنس گئی تھی اور تم گھر پر نہیں تھی، اور میں اچانک گھر آیا، گھر کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ کیا کرتی رہتی ہو تم؟ اگر میں تھوڑی دیر اور نہ آتا تو سوچو کیا ہو سکتا تھا، اس کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اوپر والے نے ایک ہی اولاد دی ہے، اس کا بھی تم خیال نہیں رکھ سکتی؟ کس قسم کی ماں ہو تم؟ اگر تم ہی جا رہی تھی تو اس کو بھی ساتھ لے جاتی۔ ویسے تم کہاں گئی تھی؟ گھر کا سامان لینے گئی تھی، تمہارے ہاتھ تو خالی ہیں، سامان کدھر ہے؟ میری ماں کہنے لگی کہ راستے میں میرا موڈ بدل کر میں واپس آ گئی۔ میری ماں نے میرے بابا سے کہہ دیا کہ میں اس بات کا خیال رکھوں گی۔ وہ اس قدر نارمل تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور مجھے بازار لے گئے۔ میری نظر انکل فیاض پر پڑی تو میں نے کہا کہ وہ انکل جا رہے ہیں، ان کو بلاتے ہیں۔ تو بابا کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں اس کو بلانے کی، اور وہ بھی ہمارا دشمن ہے، کبھی اس کی کوئی بات نہیں کرنا۔ وہ تمہارے لیے کوئی کھانے پینے کی چیز بھی لے کر آئے تو مت کھانا، انکار کر دینا۔ میں نے اپنے بابا سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میرے بابا میرے ساتھ 2-3 دن تک رہے، اس دوران میں بند نہیں کیا، اور اس کے بعد میرے بابا چلے گئے۔ حیران رہ کے بابا کے سامنے اچھا بن کے وہ پھر دوبارہ سے وہی حرکتیں کرنے لگی۔ اگلے دن پھر مجھے باتھ روم میں بند کر دیا۔ اب تو میری جان پر بنی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تھوڑی دیر اور بند رہتی تو سانس بند ہو سکتا تھا، میں مر بھی سکتی تھی۔ اب تو مجھے اپنی زندگی کی زیادہ سے زیادہ پرواہ کرنی تھی۔ پتہ نہیں امی کو فکر کیوں نہیں تھی، میں ان کی سوتیلی بیٹی تو نہیں تھی نہ۔ پھر بھی میں نے غور کیا کہ واش روم میں روشن دان تھا جو کافی بڑا تھا، اس پر جالی لگی ہوئی تھی۔ آخر میں کسی طرح سے جالی ہٹا دیتی تو میں وہاں سے آسانی سے نکل کر جا سکتی تھی، لیکن اس کو کاٹنے کے لیے مجھے ایک چھری یا کسی سخت چیز کی ضرورت تھی جس سے وہ کاٹی جا سکتی، کیونکہ وہ لوہے کی تھی۔ اس لیے میں نے اگلے دن منصوبہ بنایا اور پہلے ہی واش روم میں ایک چھوٹی سی کرسی، کینچی اور ایک چھڑی رکھ دی تاکہ میں اس کے اوپر چڑھ کر روشن دان تک پہنچ سکوں۔ جب اگلے دن میں واش روم میں بند ہوئی تو میں نے پہلے ہی اپنے پاس جو چھری کینچی رکھی ہوئی تھی، اس کو آرام سے اس کی مدد سے جالی کاٹنے لگی۔ ویسے بھی اس جالی کا رخ دوسری طرف تھا، اماں کو پتہ نہیں چلنا تھا، کیونکہ اس طرف چھوٹی سی گلی بنی ہوئی تھی جہاں پر ہم کپڑے دھوتے تھے۔ امی نے مجھے باتھ روم میں بند کر دیا اور جیسے ہی 5-10 منٹ گزرے میں اس جالی کو کاٹنے لگی۔ یہ کام میری سوچ سے زیادہ ٹائم لے رہا تھا، بہت مشکل تھا کیونکہ جالی لوہے کی تھی۔ اب یہ کام مجھے کرنا تھا، لیکن میں سمجھ چکی تھی کہ مجھے بند کرنے کے بعد ضرور میری ماں کوئی غلط کام کرتی ہے، کیونکہ مجھے اب اندازہ ہو چکا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ مجھے واش روم میں بند کرنے کے بعد میری والدہ کوئی غلط کام کرتی ہیں، کیونکہ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ اتنی دنوں تک مجھے واش روم میں بند کرنے کے بعد بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، جبکہ اماں نے کہا تھا کہ میں جلدی جوان ہو جاؤں گی، اور یہ بات بھی میرے دماغ میں آ رہی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب غلط ہے۔
میں کچی دماغ کی ضرور تھی، لیکن ان چیزوں کے بارے میں مجھے بہت زیادہ پتہ تھا، کیونکہ اگر یہ سب لڑکیاں ایسے جوان ہوتی تو وہ سب بھی کرتی۔ میری ماں مجھے باتھ روم میں بند کر کے نکل جاتی تھی یا پھر گھر میں کسی کو بلا لیتی تھی، کیونکہ شور کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ گھر میں 2-3 لوگ موجود ہیں۔ 1.5 گھنٹے کی مشقت کے بعد میں جالی توڑنے میں کامیاب ہو گئی اور میں جلدی سے باہر نکل گئی۔ اب اگلا قدم میرا باتھ روم سے باہر جانا تھا، کیونکہ میں نے اس سائڈ پر بھی ایک کرسی رکھی ہوئی تھی، کیونکہ اگر میں نیچے ویسے جاتی تو گر جاتی، میرا پاؤں وغیرہ زخمی ہو جاتا، اس لیے میں نے اس سائڈ پر بھی ایک کرسی رکھ دی تھی اور میں جلدی سے نکل کر اس کرسی پر پاؤں رکھا اور باہر نکل گئی اور کامیاب ہو گئی۔ باتھ روم سے نکل کر ہمیں جلدی امی کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ کمرے میں کوئی موجود ہے، کیونکہ کمرے میں سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں جیسے جیسے قریب جا رہی تھی، مجھے وہ آوازیں زیادہ قریب سے سنائی دے رہی تھیں اور میرا دل جیسے مٹھی میں آنے لگا تھا۔ مجھے ہنسنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے کوئی ان کی تعریف کر رہا ہو، اور وہ شرما رہی تھیں۔ میں آگے بڑھی تو کھڑکی کی طرف کھڑی ہو گئی تھی، کیونکہ کھڑکی کھلی ہوتی تھی۔ امی کو کیا پتہ تھا کہ میں اس ٹائم آ سکتی ہوں۔ پھر میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی، کیونکہ میری امی کے ساتھ ایک انکل فیاض بیٹھا تھا اور پتہ نہیں وہ کون سی عجیب حرکتیں کر رہا تھا۔ وہ ایسی حرکتیں تھیں کہ میں جیسی لڑکی وہ دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ قابل اعتراض حالت میں لیٹے ہوئے تھے۔ وہ منظر مجھ سے زیادہ دیر دیکھا نہ گیا اور میں روتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ میں بھاگتے پتہ نہیں بہت دور پہنچ گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں اپنی ماں کو اس طرح نہیں دیکھ سکتی تھی۔ 1 گھنٹے کے آرام کے بعد جب مجھے اپنے آپ کو ہوش آیا، میں خود کو سنبھالتے ہوئے اپنے پڑوس والے انکل کے گھر آ گئی اور ان کو کہا کہ مجھے اپنے ابا کو کال کرنی ہے، آپ پلیز مجھے اپنا فون دے دیں۔ انہوں نے جلدی سے فون مجھے دیا اور اپنے گھر لے گئے اور کہا کہ تم یہاں پر بیٹھ کر آرام سے اپنے بابا سے بات کرو، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں میں کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ میں نے بابا کو کال کیا اور فون ملا کر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ بابا نے جب میری ایسی آواز سنی اور میرا رونا سنا، پریشان ہو گئے، کہنے لگے تم کو کیا ہوا ہے، تم کیوں اس طرح دھاڑے مار کر رو رہی ہو؟ میں نے کہا بابا آپ جلدی سے بس گھر آ جائیں، مجھے آپ کے پاس رہنا ہے، آپ اس نوکری کو چھوڑ دیں اور جلدی سے میرے پاس آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پریشان مت ہو، لیکن تم اپنا گھر جاؤ، میں صبح آتا ہوں۔ میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا مجھے گھر نہیں جانا، اماں مجھے مار دیں گی، کیونکہ اماں نے مجھے واش روم میں بند کیا ہوا تھا اور میں وہاں سے بھاگ کر نکل آئی ہوں۔ اب وہ مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہی ہیں اور میں پڑوس والے انکل کے گھر بیٹھی ہوں۔ مجھے گھر نہیں جانا، وہ مجھے بہت ماریں گی۔ بابا کہنے لگے اچھا پریشان مت ہو، تو میں ایسا کروں گا اپنے چاچو کے گھر چلی جاؤ اور وہاں آپ نے جا کر چاچو سے میری بات کروانا۔ میں جلدی سے پڑوس والے انکل کو بولا، انہوں نے مجھے موٹر سائیکل پر بٹھایا اور میرے چاچو کے گھر چھوڑ آئے۔ چاچو کا گھر ہمارے گھر سے کافی زیادہ دور تھا، لیکن میں اندر ہی اندر خوف سے ڈر رہی تھی۔ اگر میری ماما چاچو کے گھر پہنچ گئی تو وہ میرے ساتھ بہت برا کریں گی۔ میرے بابا نے کہا کہ میری بات اپنے چاچو سے کرواؤ۔ میں جب وہاں ان کے گھر پہنچی تو میں نے چاچو کو بولا کہ آپ بابا سے بات کریں۔ میرے ابا نے چاچو سے کچھ بات کی اور سمجھا دیا اور انہوں نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم جا کر کمرے میں لیٹ جاؤ، تمہیں یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، تم آرام سے یہاں پر جتنے دن چاہو رہ سکتی ہو۔ تھوڑی دیر بعد میرے چاچے میرے کھانے کے لیے لے آئے۔ بھوک مجھے بہت لگی تھی، نڈال ہو رہی تھی۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو میرا کچھ دماغ کھلا اور تھوڑی دیر بعد چاچو کے گھر کا دروازہ زور سے بجنے لگا۔ میں ڈر گئی، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ میری ماں ہوگی اور مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میری چاچی نے دروازہ کھولا تو میری ماں سامنے کھڑی تھی اور وہ میرے بارے میں ہی پوچھ رہی تھی۔ چاچو اور چاچی نے کہا ہمارے گھر وہ نہیں آئی، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کدھر چلی گئی ہے۔ اسی دوران میری کزنز نے مجھے کپڑوں والی الماری میں چھپا دیا تھا۔ میری ماں کو میرے چاچو کی باتوں پر یقین نہیں آیا اور اس نے چاچو کے سارے گھر کی تلاشی لینا شروع کر دی اور مجھے ڈھونڈنے لگی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اگلی صبح جب بابا آئے تو میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا تھا، تو وہ شرم کے مارے ان کا سر جھک گیا تھا اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے،
کیونکہ انہیں میری ماں کی حرکتوں پر پہلے سے ہی شک تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میری ماں بہت کچھ غلط کرتی ہیں، اس لیے وہ مجھے اپنا خیال رکھنے کا کہتے تھے، اپنی ماں کا خیال رکھنے کے لیے کہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انکل فیاض اور میری والدہ شروع سے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ان کے والدین اس رشتے پر راضی نہیں تھے اور ان کی آپس میں شادی نہ ہو سکی اور میرے والدہ کی شادی میرے بابا سے ہو گئی تھی اور انکل فیاض نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی اور شادی نہ ہونے پر ایک دوسرے کا پیچھا بھی نہیں چھوڑا تھا۔ میری اماں ابھی بھی انکل فیاض سے ملتی تھیں۔ میرے بابا سب کچھ جانتے تھے لیکن وہ میرے خاطر خاموش رہے تھے کیونکہ انہیں مجھ پہ آسرا نہیں کرنا تھا، مجھے اماں کی ممتا سے دور نہیں کرنا تھا، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ میری ماں مجھے بالکل بھی پیار نہیں کرتی، انہیں تو صرف اپنی آپ کی فکر ہے۔ میرے بابا مجھے گھر لے گئے اور میری ماں کو وہاں کھڑے کھڑے طلاق دے دی اور ان کو گھر سے نکال دیا، اور پھر بابا نے کراچی سے نوکری چھوڑ دی اور اپنا ٹرانسفر حیدرآباد میں ہی کروا لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ میرے ساتھ رہنے لگے تھے۔ آج میری عمر 22 سال ہو گئی ہے اور میں اپنے بابا کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ اتنے عرصے میں مجھے یاد نہیں کہ میری ماں نے کبھی پلٹ کر میری خبر تک لی ہو۔ پتہ نہیں اس ٹائم کہاں اور کس حالت میں ہوگی، لیکن میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کچھ ماں باپ اپنے خوشیوں کے لیے اپنی اولاد کی خوشیوں کی پرواہ نہیں کرتے اور ان کو بے آسرا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کو یہ ذرا بھی فکر نہیں ہوتی ان کے بعد ان کی اولاد کس تکلیف سے گزر رہی ہوگی، اور میری ماں نے بھی میرے ساتھ کچھ ایسا ہی کیا تھا۔